جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، حاضرین مجلس کے جتنے مرحومین ہیں، بانیان مجلس کے جتنے مرحومین ہیں، سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں خوب پڑھے اہل بیت کی ذات پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العالمون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لسقطه حد محدود ولا نعت موجود ولا أجر ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغطد بالسحور ميادان أرضه أفضل الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبطلي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محترم سامعین، مومنین مومنات، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گزشتہ تمام اعمال صالح اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے ہیں، اور آئندہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہر نیک عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. آج تیسری مجلس ہے، عنوان ہے
ولایت امیر المومنین قدیر کا ظہور، یہ موضوع بحر بھی کرا ہے، یعنی ایسا گہرا سمندر ہے کہ جس میں مجھ جیسے طالب علم غوطہ لگانے کی کیا بات کوشش بھی نہیں کر سکتے۔ بہت عمیق سمندر ہے، بہت عمیق۔ دنیا نے ابھی تک دنیا کو نہیں دیکھا، دنیا نے ابھی تک دنیا کو نہیں دیکھا، کیونکہ دنیا داروں نے دنیا دکھانے والوں کو ہمیشہ اس حالت میں رکھا کہ حکومت انہیں نہیں دی اور ان کی ولایت کا انکار کیا۔ کیوں آپ نے دنیا نہیں دیکھی؟ کل میں کر رہا تھا آپ کے نزدیک دنیا جو ہے بڑی کراہیت والی ہے، بڑی بری لگتی ہے، خودکشی کرتا ہے کوئی کیونکہ اس کو دنیا پسند نہیں آتی، ہر روز مشکلوں میں دنیا پسند نہیں آتی۔ کل میں نے ایک پرنسپل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے انتخاب کا ایک پرنسپل رکھا ہوا ہے، ایک اصول رکھا ہوا ہے، ایک ضابطہ رکھا ہوا ہے، ایک معیار رکھا ہوا ہے۔ میں الفاظ مختلف اس لیے استعمال کرتا ہوں سب کے لیے مفہوم ہو جائے۔ ایک ضابطہ اور معیار ہے۔ وہ معیار کیا ہے کہ عالی کو قبول کرو، ادنا کو چھوڑ دو۔ عالی کو قبول کرو اور ادنا کو چھوڑ دو۔ عالی یعنی بہترین کو قبول کرو اور پسترین کو چھوڑ دو۔ ملت نے رسول اللہ کے بعد اس کے برعکس کر دیا، اس کے خلاف کر دیا، اس کے الٹ کر دیا، جس کی وجہ سے جتنی سپیڈ میں گاڑی جائے گی، اللہ نہ کرے جتنی سپیڈ میں ڈی ٹریک ہوگی اتنا ہی ایکسیڈنٹ ہوگا۔ لہذا امت نے جس قدر رسول اللہ نے اس دین کو اوج پہ پہنچایا تھا، اس امت نے فاطمہ الزہرا کے خطبے کے بقول خطبہ فدقیہ میں فرمایا تمہاری حالت تو زمانہ جاہلیت سے بھی بدتر میں چلی گئی۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ میرا ہوتا تو آپ کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں مولانا؟ بی بی معصمہ خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں، جناب سیدہ بلندر صلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعجل نام خطبہ فدقیہ ہے۔ بی بی نے خطبہ دیا، شروع میں کیا فرمایا؟ توجہ رکھیے گا، دو چار جملے تبرک کے لیے اور اپنے اوپر بی بی کی ولایت عظمی اور کبریٰ واجب ہوتے ہوئے، بی بی کی ہم پہ ولایت ہے بلکہ ہم پہ نہیں ہے بلکہ آپ کی اور میرے 11ویں امام فرماتے ہیں نحن حجت علیکم، ہم تم پر حجت ہے، فاطمہ الزہرا ہم ائمہ پہ حجت ہے۔ یہ امام نے اپنا عقیدہ بتایا ہے۔ حکم ایک جگہ پہ ہوتا ہے، عقیدہ اس سے بالاتر ہوتا ہے۔ بعض اوقات انہوں نے 10 حکم دیے، اللہ نے حکم دیے لیکن کسی نے مانا ہے کسی نے نہیں مانا، زیادہ تر نہیں مانا ہے احکام کو، زیادہ تر اس حکم کو بھی تو کس نے مانا ہے کس نے نہیں مانا کتنا ہے۔ لہذا حضرت نے یہ بتایا کہ حکم تو تمہاری مرضی ہے، ہمیں جبر نہیں کرنا، کیونکہ باپ عشق سے فاطمہ کو ماننا ہی اپنی حلال زندگی کی دلیل ہے۔ مجبور نہیں کرنا اس گھرانے میں کسی کو، اس گھرانے نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ ہم تم پر حجت ہے اور سیدہ ہم پہ حجت ہے، یعنی حسن عسکری کا ہم کہا ہے، میں نہیں کہا، لفظ بھی ہم کہا ہے۔ ہم جب آئمہ ہم کہیں تو اس سے مراد 14 ہوتے ہیں۔ جب آئمہ ہم کہیں فاطمہ ہم پہ حجت ہے۔ وہ فاطمہ کیا فرماتی ہیں اپنے خطبے میں؟ فرماتی ہے اے لوگوں، میں یہ جو خطاب کر رہی ہوں نا یہ الہام سے کلام کر رہی ہوں۔ کس سے کلام کر رہی ہوں؟ الہام سے۔ بی بی نے وحی نہیں کہا، وحی نہیں کہا۔ اگر وحی کہتی تو لوگ کہتے کوئی اور رسول آ گیا ہے اور عقیدوں میں فرق آ جاتا۔
تکثر کے عقیدے میں جو ہے مشکل ہو جاتی، اور اگر کہتی میں خود بول رہی ہوں تو لوگ کہتے لوگ بولتے رہتے ہیں، لیکن کہا کہ یہ میں الہام الہی سے بات کر رہی ہوں، میرے بابا پہ وحی آتی تھی، ہم پہ الہام الہی ہوگا۔ یہ عقیدہ بیان کیا بی بی نے کہ ہم پہ اس طرح وحی نہیں آتی جیسے رسول پہ آتی تھی، لیکن ہم پہ کیا آتا ہے؟ وہی احکام اللہ ہمیں الہام کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، بی بی کیا فرماتی ہے؟ اس جملے کی طرف واپس آ رہا ہوں، صرف ایک مقدمہ دے رہا تھا آپ کو۔ فرماتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم لوگ زمانہ جاہلیت سے بھی بدتر حالت میں پہنچ چکے ہو۔ میں کہوں گا بی بی دست بستہ گزارش ہے، آپ کے بابا نے 40 سال اپنے وجود مقدس سے تبلیغ کی خاموش رہ کے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے النبی و نبی ولو کان صبیا، کہ نبی نبی ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے 40 سال خاموش رہ کے اپنے عمل سے تبلیغ کی ہے، جو 40 سال مکے میں ظاہری طور پہ نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے بدن سے تبلیغ کی، اپنے قوم سے تبلیغ کی، اپنے فعل سے تبلیغ کی۔ اس کے بعد جب حکم آیا کہ اے رسول 40 سال جو تم نے عمل کیا ہے نا، اب قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تصدیق بھی دیتا جا ان کو۔ مثلا ہمارے یہاں میں مثال دیتا ہوں، اب شاید بات صحیح سے سمجھ نہیں سکے، میں سمجھا نہیں سکا۔ بچہ اس کو آپ ہوم ورک دیتے ہیں تو جو ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں، ذہین بچے ہوتے ہیں، شوقین بچے ہوتے ہیں پڑھائی کے، وہ اگلا لیسن کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد محنت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور اپنی نوٹ بک پہ لکھ کے استاد کو جا کے دیتے ہیں۔ استاد دیکھ کے خوش بھی ہو جاتا ہے، اور ایک دفعہ تصدیق کے لیے کہ تم نے بالکل صحیح سمجھا ہے اور صحیح کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ نے 40 سال عمل کیا اور اللہ سے کہا یا اللہ یہ عمل کیا ہے، اللہ نے قرآن کو تصدیق کے طور پہ نازل فرما دیا۔ اللہ نے یہ ہو سکے تو یہ بات تھوڑا شروعائی میں مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، بلند آواز میں ضرور پڑھیں ہمارے دیگر سلام جو ہے نا، ہم وہ عقیدہ نہیں رکھ رہے نعوذ باللہ کہ رسول اللہ 40 کے بعد نہیں، رسول اللہ نے پوری رسالت کو بتا دیا تھا۔ اگر کوئی کہے کہ تم کیسے ثابت کر سکتے ہو یہاں تو قدیر نہیں تھی، تو رسول اللہ نے دعوت العشیرہ میں بھی فرما دیا تھا یا علی انت الناصری، تو میرا مددگار ہے، میرے بعد میرا مسیح ہے۔ یا علی دعوت العشیرہ میں بتا دیا تھا۔ تو میں کہوں گا یا رسول اللہ دعوت تو آج شروع ہوئی ہے، تو علی نے مدد کیسے کیا؟ امتحان تو آج شروع ہوا ہے، پہلی دعوت تھی نا، اس سے پہلے تو رسول اللہ نے ظاہراً لوگوں کی نظر میں آپ عام انسان تھے، لیکن رسول فرما رہے کہ اے علی تو میرا مددگار ہے، تو میرا مددگار ہے۔ مدد کی ہوئی تھی تو رسول نے کہا ہے نا، مبالغہ تو نہیں کیا۔ تو اس کا راز حضرت امیر المومنین خود کھولتے ہیں، فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر، انا صدیق الاکبر، انا صدیق الاول۔ کہا مولا اول سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ میں نے اس وقت رسول کی اور اللہ کی تصدیق کی ہے جب آدم بھی وجود میں نہیں تھا۔ اس وقت تصدیق کی ہے، انا صدیق الاول۔ مولا کا یہ جملہ ہے، اکبر تو اپنی جگہ ہے لیکن اول ممکن ہے بعد میں کوئی کہا کہ کہیں اکبر ہے تو مولا نے کہا اول اول ہی ہوتا ہے، بعد میں بڑے آ جائیں یا چھوٹے آ جائیں، وہ بھی آ جائیں تو پھر ہے، آئے
تو صحیح، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ لہذا عزیزان محترم یاد رکھیں، بی بی معظمہ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت سے بھی بدتر۔ میں کہوں گا بی بی واپس لے کے آ رہا ہوں اسی جگہ پہ آپ کو، عرض کروں گا بی بی 40 سال خاموش رہ کے محنت کی، 13 سال مکے میں محنت کی، 10 سال مدینے میں محنت کی، 63 ایئرس یعنی کہ 63 برس آپ کے بابا نے وہ حیات ظاہری گزاری کہ جس کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے، اور ایک آن کی قسم نہیں کھاتا، رسول کے اٹھنے کی قسم کھاتا ہے، رسول کے بیٹھنے کی قسم کھاتا ہے، رسول کے سونے کی قسم کھاتا ہے، رسول کے جاگنے کی قسم کھاتا ہے، رسول کے نماز پڑھنے کی قسم کھاتا ہے، حتیٰ کہ یہ اعمال تھے رسول کے ظاہری تمثال مبارک کی جو ہے قسم کھا کر کے کہتا ہے، کبھی زلفوں کی قسم کھاتا ہے، کبھی ابروؤں کی قسم کھاتا ہے، کبھی رسول کے نسب کی قسم کھاتا ہے، کبھی رسول کے حسب کی قسم کھاتا ہے۔ ہر آن اللہ قسمیں کھاتا ہے تاکہ یہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ رسول معمولی رسول نہیں ہے، اتنی محنت کی رسول اعظم نے۔ میں عرض کروں گا بی بی معظمہ آپ فرما رہی ہیں، اور زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی کہ 5 سال گزر چکے ہوں یا 1 سال بھی گزر چکا ہو تو آپ یہ جملہ کہیں تو پھر بھی تصور میں لوگ تعلیمات بھول گئے تھے، ابھی چند ہی تو دن ہوئے تھے رسول اللہ کے وصال کو۔ جو میرے بھائی ابھی مصاحف پڑھ رہے تھے، بہترین مصاحف انہوں نے پڑھا، اللہ ان کی زندگی میں اضافہ کرے اور ان کو بی بی کی خاص عنایات عطا فرمائے۔ اپنی اور حجت کی سلامتی کے لیے بلند آواز ضرور پڑھیں۔ توجہ رکھیں، کتنے دن ہوئے تھے؟ چند ایام۔ بعض علماء کہتے ہیں ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، تو بی بی نے یہ خطبہ دیا ہے، کیا کہا کہ تم رسول اللہ کے بعد 1 ہفتے سے بھی زیادہ جلدی کہاں چلے گئے ہو؟ مائنس میں چلے گئے ہو، زمانہ جاہلیت سے بھی کم چلے گئے ہو۔ تو یہ بی بی نے کیوں فرمایا؟ توجہ رکھیے گا، اس جملے پہ غور کیجیے گا۔ بی بی نے حالات کی عکاسی کی، اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے، خط بھی موجود ہے، 10 نمبر خط میں فرمایا کہ جو میری زوجہ بطول نے اس وقت کہا تھا زمانہ جاہلیت میں چلے گئے ہو، آج میں علی تشریح کر کے بتا رہا ہوں 25 سال جو اپنے امام سے استفادہ نہ کرے وہ زمانہ جاہلیت سے نہیں ہوگا۔ 25 سال اپنے امام سے، امام کے ہوتے ہوئے، قریب ہوتے ہوئے استفادہ نہ کرے، وہ جہالت ہے۔ یقین مانے آپ میں سے ایک مومن ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، تو ایک مومن بیمار ہے، اللہ نہ کرے جو کہ بیمار ہے، اللہ اسے شفا عنایت فرمائے۔ وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، آپ کہتے ہیں اس کو تڑپنے دو، اس کو فلاں گولی دے دو، فلاں چیز دے دو، فلاں نسخہ دے دو، تو وہ ڈاکٹر کے دل میں خیال آئے گا یار میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں اسپیشلسٹ ہوں، میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اس میں تم میرا پاس ہی نہیں رکھ رہے، اپنی گولیاں دوائیاں اس کو دے رہے ہو، اس کو موت کے دہانے پہ پہنچا رہے ہو، اور وہ شاید اور بیمار ہو جائے اور شاید بچ بھی جائے تھوڑی دیر کے لیے، اور بیماری میں مبتلا ہو جائے اور مر بھی سکتا ہے۔ یہی علی فرما رہے تھے تمہارے درمیان میں موجود تھا، تم ہدایت ایسی جگہ سے لے رہے تھے جہاں سے ہدایت نہیں مل سکتی، جہاں سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ جو خود کہے کہ میرے اوپر شیطان آ جاتا ہے، ہم ہر گنہگار ہیں، میں بہت گنہگار ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں یہ جملہ میں بڑا اتنا سا طالب علم بولوں گا تو اگلی تقریر کا حصہ میرا اثر نہیں کرے گا آپ کے ذہن میں۔ بولو کہ شیطان کے مسائل ہیں، وہ گمراہ کرتا ہے، اس نے قسم کھائی ہوئی ہے
ہے، لیکن یہ جملہ میرا بول دینا، یہ اعتراف کر لینا، آپ تھوڑی دیر پر کہیں گے مولانا ہم ذرا تھوڑا سوری، ایک ایسا عالم کہتے کم از کم اپنا بھرم تو رکھ لے، کم از کم اپنا بھرم تو رکھ لے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ ملت کا پرنسپل عرض کیا تھا، واپس اسی مقام پہ آپ کو لے کے آ رہا ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں اللہ کے معیار کو نہ چھوڑیے گا، عالی کو نہ چھوڑیے گا، بہترین کو نہ چھوڑیے گا، کم ترین کو نہ پکڑیے گا۔ یہ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، جہاں بھی ہم نے اس تھیوری کے خلاف عمل کیا ہے، اپنی زندگی میں ہم نے شکست دیکھی ہے۔ دو رشتے تھے، بچے کے یا بچی کے، والدین کے سامنے، ایک دیندار تھا، امانت دار تھا، بہترین تھا، پاک و پاکیزہ تھا، لیکن تھوڑا مالی اعتبار سے کمزور تھا، زمین نہیں تھی اس کی، گاڑی اتنی اچھی نہیں تھی اس کی، محنتی تھا وہ۔ تو ہم نے دوسرا دیکھا، مال تھا، گاڑیاں تھی، سب کچھ تھا، نہ علم تھا، نہ تقویٰ تھا، نہ معرفت تھی، نہ شوق و عشق تھا۔ تو اگر ہم نے وہ دوسرے والا اپنایا تو عالی کو چھوڑا، مال کو دیکھا، یہ بعد میں فساد کا باعث بن جائے، یہ بعد میں فساد کا باعث بن۔ یہ طلاقیں جو ہو رہی ہیں، خدا کی قسم بالکل قریب آپ کے ہائی کورٹ موجود ہے، کچہری موجود ہے، 50% سے زیادہ طلاقیں ہو چکی ہیں۔ اگر 100 شادی ہوتی ہے تو 50 اس میں سے طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ عالی کو چھوڑا جاتا ہے، ادنا کو اپنایا جاتا ہے، اپنے معیار سے الٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سن لیں، میں اپنے جوانوں کو، بچوں کو کہوں گا، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری قوت ہے مذہب کی، ہم نے چلے جانا ہے، انہوں نے اس صفِ ازا کو سنبھالنا ہے، یہ بہت اہمیت کے حامل ہے، ہم سے زیادہ یہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان سے عرض کروں گا دست بستہ کہ بچوں کبھی بھی بری چیز کو نہ اپنانا، اچھی چیز کو چھوڑنا نہ۔ اگر اچھے کو چھوڑا اور برے کو اپنایا تو یاد رکھنا قرآن کا اصول ہے، ذلیل بھی ہوگے، رسوا بھی ہوگے۔ اچھا اور برا کیا؟ امام کا حکم اچھا ہے، لوگوں کو دیکھنا برا ہے، لوگوں کا پاس رکھنا برا ہے، امام کا لحاظ رکھنا اچھا ہے۔ امام کا حکم عالی ہے، لوگوں کا حکم اسفل ہے۔ اگر ہم نے امام کے حکم کو پیچھے کر کے اپنی منمانی کی یا لوگوں کی منمانی کی تو حکم آئے گا تم نے عالی کو چھوڑ کے کمتر کو اپنایا، اب خود ہی بھگتو، ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ میں اس کی مثال بھی دے دوں، فیس بک آن کیا ہوا ہے، نیٹ پہ کوئی بھی فورم، کوئی سائٹ کوئی آن کیا ہوا ہے، میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے دکھاؤں گا، سامنے کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو حکم امام کے خلاف ہے، حکم امام میں مت دیکھنا، مت میسج کرنا، مت رابطہ کرنا، تو ہم اس کے رابطہ کریں اگر تو ہم نے عالی کو چھوڑ کے ادنا کو اپنایا، اسفل کو اپنایا ہے۔ لہذا کیا ہوگا؟ ذلت ہو، رسوائی ہوگی۔ میں اپنی بیٹیوں سے خاص طور پہ کہوں گا، مت آنا کسی کے جھونکے میں، اپنی فیس بک آئی ڈی، دوسری چیزیں مت شیئر کرنا، اپنی تصویر مت شیئر کرنا۔ یہ دھوکے باز ہیں لوگ جو آپ کے باپ نیک طریقے سے آپ کی رخصتی کا انتظام کریں گے، آل محمد کے سائے میں اسے عالی سمجھنا، باقی اسفل سمجھ لینا، عالی سمجھنا اسے۔ بیٹیاں ہیں، معصوم ہیں، ان کو بیچاریوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ لڑکے جو ہوتے ہیں یہ اپنے غرائز کے تحت ان کو ہیک کر لیتے ہیں، بعد میں تصویریں لے لیتے ہیں۔ اب سب جانتے ہیں، میری بیٹیوں سے دست بستہ گزارش ہے اور ان کی ماؤں سے خصوصاً گزارش ہے، کیونکہ جو بیٹی مشکل میں پڑتی ہے اس کی ماں کی مراقبت کم ہوتی ہے اس بیٹی پہ۔
اور ماں کیوں مشکل میں جاتی ہے؟ کیونکہ اس کا شوہر جو ہے اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہوتا۔ لہذا دوستوں سے بھی مردوں سے کہوں گا جو صاحب زوجات ہیں کہ اپنی زوجات کے ساتھ انتہائی تدبر اور حکمت اور حلیم مزاجی سے اور بہترین انداز میں اولاد کی تربیت کے لیے کوآرڈینیشن کر کے تعاون کر کے اولاد کو حضرت حجت کے منتظرین میں سے قرار دیں۔ حضرت حجت کے منتظرین میں سے۔ لہذا عزیزان محترم یہ دور بہت خطرناک ہے، ہمیں اس ذریت کو بچانا ہے، کیونکہ یہ میرا آپ کا مال نہیں ہے، یہ میرا آپ کا کچھ نہیں ہے، یہ حضرت حجت کی امانت ہے ہمارے پاس۔ حضرت حجت نے پوچھنا ہے ایک ماں سے کہ تو دیکھ رہی تھی کہ میری کنیز کیا کر رہی تھی، تو منع کیوں نہیں کر رہی تھی؟ لہذا سوال ادھر سے ہوگا اتھارٹی سے، کیونکہ کہا تھا یہ میرے تھے، یہ میرے ماننے والے تھے، ہم نے تمہارے خالق کو پیدا ہی اس لیے اللہ کے حکم سے کیا تھا کہ جیسے کہ یہ تمہارے لیے ہے۔ لہذا عزیزان محترم یہ خیال رکھیے گا اس بات کا۔ میں آپ کو امامت کے ایک نئے زاویے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت۔ کے لیے بلندر صلوات۔ توجہ رکھیے گا بچوں کے لیے خاص طور پہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ولایت کے مظاہر میں سے ایک مظہر امامت ہے، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ امامت کے چند باتیں عرض کروں گا، اور یہ جو اصول عرض کیا یہ بھی امامت کا اصول تھا کہ اللہ عالی کو چنتا ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، ایک دن میں پاکستان کا قومی ترانہ دیکھ رہا تھا جو کہ 90% لوگوں کو یاد نہیں ہے، پارلیمنٹرین کو یاد نہیں ہے، جو کھاتے ہی اس ترانے کا صدقہ ہے، تو عام لوگوں کو کہاں یاد ہوگا؟ ہمیں بچپن میں یاد تھا، بعد میں بھول گیا، بچوں کو یاد ہوگا۔ لکھا ہوا اوپر سے فارسی میں ہے، ترجمہ تو 99% کو آتا ہی نہیں۔ آپ کسی سے اٹھ کے یہاں گئے کہ ترجمہ کریں تو وہ کہے گا میں سنا دیتا ہوں اوک سوک کر کے، وہ بھی اوک سوک کر کے، لیکن ترجمہ مجھے نہیں آتا۔ لیکن یہ کیسے انتظام ہوا؟ خدا کی قسم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی نیت اتنی خالص تھی کہ جب علی والے کی نیت خالص ہو جائے، علی کی ولایت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہر کام بہترین ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ خود کہتے ہیں کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا، میں نے تو کر دیا۔ وہ علی کی محبت اور پاکیزگی اور طہارت ہوتی ہے کہ جو وہ کام کو بہترین بنائے میں انتہا تک پہنچا دے۔ یہ ذہن میں رکھ لیا، عقیدہ بنا لیا۔ ترجمہ اس کا آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں لوگ، امامت کا نظام کدھر ہے؟ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، کہاں سے لے آئے ہو؟ شیعوں کا بنایا ہوا ہے، سبائیوں کا بنایا ہوا ہے۔ یہ جو لفظ غیروں کے ہے وہ میں کوڈ کر رہا ہوں، اور ان کو یہ میں پیغام دے رہا ہوں کہ دیکھو کہ قرآن اور حدیث کی بالاتر باتیں ہیں، کیونکہ تم نے نہ قرآن کو مانا ہے اس طریقے سے، نہ حدیث کو مانا ہے، کیونکہ جب بی بی نے قرآن پیش کیا تم نے حدیث پیش کی، جب بی بی نے کہا میں ہی حدیث ہوں تم نے حدیث کا انکار کر دیا۔ ہر جگہ تم نے پینترا، جہاں کہا قلم دعا لاؤ حدیث لکھ دو، تم نے کہا ہزیان ہو گیا، قرآن کافی ہے۔ اور جہاں پہ کہا جو ہے قرآن بیان کرتے ہیں کہا حدیث لاتے ہیں۔ اونٹ نے اونٹ تیری کون سی کل سی تھی، یہی مسئلہ ہو گیا۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں تم ابھی آ جاؤ، جس ملک کا کھاتے ہو نا، جس ملک میں رہتے ہو نا، اور قانونی طور پر
جس ملک کے ترانے کا تمہارے اوپر احترام کرنا، چاہے تم ہندو ہو، چاہے تم عیسائی ہو، چاہے تم مسلم ہو، چاہے تم دیوبندی ہو، چاہے تم اہل حدیث ہو، چاہے تم بریلوی ہو، چکرانوی ہو، یا کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، چاہے تو شیعہ و اہل بیت ہو، تم سب پہ اس کا ماننا بھی، اس کا احترام کرنا بھی ضروری ہے، اور سارے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ ترانہ پڑھتے بھی ہے۔ ترانے کے آخری 5 جملے امامت ہی تو بیان کر رہے ہیں۔ ترانے کے آخری 5 جملے کیا بیان کر رہے ہیں؟ امامت کو بیان کر رہے ہیں۔ قرآن میں امامت بہت عالی ہے، حدیث میں امامت بہت عالی ہے۔ اب میرا تھوڑا ساتھ دیں گے بچے، مجھے نہ بھول جائے ترانہ۔ پرچم سب سے پہلے تو پرچم ثابت ہوا ہے۔ پرچم کس میں؟ اردو میں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ علم۔ ہم جو علم دکھاتے ہیں اس وقت بدعت کیسے ہو گئی؟ جب تمہارے ترانے میں پرچم کا ذکر ہے، جب ہم علم عباس کا ذکر کریں کیوں بھیڑ پڑ جاتی ہے؟ پرچم میں ستارہ ہو، یعنی چاند اور ستارہ، پرچم میں ستارہ کیوں کہا؟ یہ بھی حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھ دیا، خدا نے لکھوا دیا، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت کیا ہے۔ کہا ستارہ اس لیے لکھ دیا کیونکہ فضائل پہلے آ جائے جس گھر میں ستارے نازل ہوتے ہیں، جس گھر میں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ پھر چاند رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ توجہ رکھیے گا میرے جملے میں، راہبر ترقی و کمال۔ پرچم میں یہ جو ستارہ اور ہلال ہے، مجموعہ یہ پرچم جو ہے یہ راہبر ہے۔ راہبر کا ترجمہ کرو عربی میں امام۔ راہبر کا ترجمہ کیا ہے؟ امام۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت ہمارے، اردو میں کہیں تو راہبر ہے، عربی میں کہیں تو امام ہے۔ لہذا پرچم جس میں ستارہ حلال ہے وہ امام مان رہے ہو، وہ امام منہ سے کہہ رہے ہو امام، کوئی لفظ بھی نہیں بدلا، راہبر لفظ ہے۔ اچھا کس بات کا راہبر ہے؟ ترقی و کمال۔ ترقی دنیوی طور پہ ہوتی ہے، مادی طور پہ ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور کمال روحانی اعتبار سے ہوتا ہے۔ کمال روحانی اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ راہبر ہے، پرچم جو ہے جس میں ستارہ ہلال ہے، یہ راہبر ہے ترقی کا اور کمال کا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں امام اسے کہتے ہیں جو دنیا کو بھی ترقی دے اور آپ کا انسان کو بھی کمال پہ لے جائے، انسان کو بھی کمال پہ لے جائے۔ یہ واقعی ایکچوئل بہترین لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ ترجمانے ماضی شان اور استقبال، یعنی یہ ترجمان ہے، بیان کرنے والا ہے ماضی کو، حال کو اور فیوچر کو، استقبال کو۔ ایسا ہی ہے، ہم بھی تو کئی صدیوں سے یہی کہتے ہیں، امام اسے کہتے ہیں جو آدم کا بھی بتائے، جو نوح کا بھی بتائے، جو ابراہیم کا بھی بتائے، جو عیسیٰ کا بھی بتائے، جو موسیٰ کا بھی بتائے، جو ساری آدم سے پہلے نہج البلاغہ کا خطبہ اٹھا کے دیکھ لو، وہ دنیا کی خلقت کائنات کی نشست بتا دے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، اسے امام کہتے ہیں جو حال کو بتائے۔ بی بی نے بتایا کہ حال کیا ہے تمہارا، کہ تم کیا ہے پستی میں ہو، ذلت میں ہو، جو حال کو بھی ترجمہ نہیں کرے۔ اور آگے کیا جملہ ہے؟ استقبال، مستقبل کو بتائے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، ہمارے آئمہ نے سب کو خبریں دی تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں میں علی جانتا ہوں
مستقبل کو بتایا، پھر بھی میں واضح نہیں کر سکا۔ جنگ صفین ہوئی ہے، آپ کے ذہن میں ہے؟ دشمن علی کے ساتھ علی کی جنگ ہوئی ہے، سمجھے؟ اس میں ایک رات آئی، یہ جنگ لگ بھگ 18 مہینے جاری رہی تھی۔ کتنے مہینے؟ 18 مہینے، یعنی 1.5 سال۔ ایک رات آئی اس میں جسے کہتے ہیں لیلۃ الحریر، آپ کے ذہن میں تاریخ ہے۔ اس میں شدت کے ساتھ جنگ ہوئی، مولا امیر المومنین ساری جنگ میں جنگنے کی کمانڈ کی ہے، سرپرستی کی ہے، کمانڈ دی تھی مالک اشتر کو۔ تو اس رات امیر المومنین پہلی دفعہ اس جنگ میں خود جنگ کرنے کے لیے اترے، اور حیات مبارک کتنی تھی؟ 60 برس۔ مولا کی حیات اس وقت کتنی تھی؟ 60 برس کی عمر میں مولا نے دوبارہ تلوار اٹھائی، دوبارہ 26 سال کی عمر میں مولا نے وہ دوسری جنگ لڑی، اور درمیان میں 25 سال کا وقفہ ہے۔ پھر 60 سال کی حیات مبارک میں دوبارہ تلوار اٹھائی۔ جب تلوار اٹھائی تو لوگوں کے کپڑے بھی اتر گئے، لوگوں کے کپڑے بھی اتر گئے۔ توجہ رکھیے گا، مالک اشتر نے بھی جنگ کی، مولا نے بھی جنگ کی۔ توجہ رکھیے گا، مالک اشتر جب مولا سے ملتے ہیں، مولا آج ایک عجیب بات کا بتاؤ، کیا بات کہا؟ آج میں نے اور آپ نے برابر کے قتل کیے ہیں۔ علی نے کہا کہ مالک تیرے ذہن میں کمیت ہے، میرے ذہن میں کیفیت ہے، میں نے اس کو نہیں مارا جس کے سلسلے میں صدیوں بعد بھی کوئی شیعہ آنے والا ہے، میں نے اس کو مارا نہیں ہے۔ عزیزان محترم توجہ رکھیے گا، بس اس اقتباس کے آخری جملے ہیں۔ یہ پرچم ہے، اس کے اندر ستارہ ہے، اس کے اندر ہلال ہے، یہ پرچم رہبر ہے، امام ہے ترقی کے لیے اور کمال کے لیے، اور یہ پرچم بیان کرتا ہے ماضی کو بھی، حال کو بھی، استقبال کو بھی، اور کرتا کہتا ہے سایہ ذوالجلال والاکرام۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، امام ہر شے اللہ سے لے کے دیتا ہے۔ میں یہ مولویوں سے کہوں گا کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے پاکستان کا مال حلال کیا تو تم اعتراف کر رہے ہو یہ پرچم امام ہے، یعنی یہ پرچم امام مان رہے ہو، کہہ بھی رہے ہو، اور دل سے کہنا پڑے گا، اور اگر نہ کہا تو کیس ہو جائے گا، نیشنلٹی تمہاری جو ہے وہ کینسل ہو جائے گی۔ توجہ رکھیے گا کہ جب تم پرچم کو امام مان رہے ہو، پرچم دار کے بابا کو کیوں امام نہیں مان رہے؟ جس نے یہ پرچم عالم اسلام اٹھایا ہوا ہے، یہ تو پرچم صرف پاکستان کا ہے نا، جس کی یہ صفت بیان ہو رہی ہے اس میں ترانے میں، لیکن جو پرچم اسلام اٹھایا ہوا ہے۔ لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ معیار امامت بہت بلند ہے۔ میں نے اب آپ سے کوئی بچہ کسی کو تنگ کرے تم امامت کو مانتے ہو تو اسے یہ ترانہ ہر کتاب کے آخری پیج میں ہوتا ہے، فوراً کتاب الٹنی، صفحہ بھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الٹ کے کہا یہ کیا لکھا ہوا؟ رہبر۔ رہبر کسے کہتے ہیں؟ امام کو کہتے ہیں۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو اسے کو اپنی جیب سے ڈیوائس نکالو، اپنی جیب سے جو ہے موبائل نکالو، گوگل میپ آن کرو، فلاں جگہ کی جو ہے لوکیشن اس میں ڈالو، یہ سارا نقشہ بنا کے اس کی بات پہ عمل کر رہے ہو، اس کو اپنا رہنما قرار دے رہے ہو۔ جو علی زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتے ہیں، اس کے راستے کیوں نہیں اپنا رہے؟ جو علی زمین سے زیادہ، میں بڑا سوچتا تھا کہ مولا نے یہ کیوں جملہ کہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، امام کے قول میں، امام کے علم میں ازلی و ابدی جو کہ خدا نے عطا کیا ہے اس کے مطابق جملہ ہوتا ہے۔ امام اس وقت فرمایا سلونی سلونی
قبلاً تفقدونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم نہ مجھے پاؤ. یہ نہیں کہ میں نہیں چلا جاؤں گا، میں رہوں گا تمہارے درمیان، میں تھا، میں ہوں، میں آئندہ بھی رہوں گا، تم مجھے نہیں پاؤ گے. پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ میں زمین سے زیادہ. مولا کیوں فرمایا؟ مولا کو پتہ تھا یہ گوگل آئے گا، گوگل زمین کا سارے نقشے زبردست طریقے سے گلی گلی مکان مکان مینشن کر دے گا، تو لوگ کہیں گے تمہارے علی کا کیا کمال ہے، تمہارے علی کا کیا کمال ہے، یہ تو میری جیب میں گوگل نے بھی کر کے دے دیا ہے، یہ گوگل نے بھی کر کے دیا. علی کو پتا تھا یہ آئے گا، اسی لیے علی نے کہا کہ میں زمین سے زیادہ، یہ نہیں کہ زمین کا جانتا نہیں، اس سے زیادہ میں تمہیں عالم ملکوت سے، عالم جبروت سے، عالم لاہوت سے، عالم آہوت کے راستے بتا سکتا ہوں. توجہ ہے نا؟ تو عزیزان محترم، معیار امامت بے انتہا بلند ہے، بہت زیادہ. معیار امامت، خدا کی قسم مولا فرماتے ہیں، اس جملے سے میں نے مجلس کا آغاز کیا تھا کہ دنیا والوں نے دنیا نہیں دیکھی. مولا نے فرمایا ہے کاش یہ امت حیا کرتی اور میں علی کے حق کو پامال نہ کرتی، میں اس دنیا کو جنت بنا دیتا، میں اس دنیا کا وہ نقشہ دکھاتا جو اللہ نے ایکچوئل اور حقیقت میں اسے بنایا ہے. عزیزان محترم، عزاداران میں سید الشہداء، جب جب دن بڑھ رہے ہیں مصائب کی منزلیں بھی بڑھ رہی ہیں. آپ نے کل کی مجلس بہترین سماعت فرمائی، خوب گریہ کیا. میں اتنا آپ سے کہتا ہوں یہ گریہ تمام گریوں سے افضل ہے. اللہ کے نماز میں اپنے غم میں رونا بعض فقہا کہتے ہیں جائز نہیں ہے، لیکن سب کہتے ہیں حسین کے غم میں رونے سے نماز بالاتر ہو جاتی ہے. نماز میں اگر کوئی خوف خدا کے ساتھ ذکر حسین پہ روئے، مصیبت حسین پہ روئے، حسین کے قیام کو یاد کرے، حسین کی قنوت کو یاد کرے، حسین کے رکوع کو یاد کرے، حسین کے سجدے کو یاد کر کے روئے، تو اس کی نماز حسین کی نماز کی اقتدا میں چلی جاتی ہے. عزادارو، مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، مظلوم کربلا نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور ایسی حالت میں ارشاد فرمایا ہے کہ واقعاً نرغہ اعداء میں گر چکے تھے، ہر طرف دشمن تھے. عزاداروں، کہا انی لا اعلم صحابیا، کہ روئے زمین پر میرے جیسے صحابی کسی کے بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اللہ کی قسم ہم سلام جب بھی حسین پہ دیتے ہیں صحاب کے ساتھ سلام دیتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. کیونکہ مولا نے ان کی تعریف کی ہے. مولا نے کیوں تعریف کی ہے؟ عزاداروں، مولا ایک مرتبہ چراغ کو بجھا دیتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے. جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس وقت سب سے کہتے ہیں میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. بشارت نہیں دی مولا نے، کہا میں ضمانت دیتا ہوں، تم اٹھ کے جا سکتے ہو. اگر جھجک رہے ہو، شرم کر رہے ہو، میں چراغ بھی بجھا چکا ہوں، اٹھ کے جا سکتے ہو، نکل سکتے ہو. پھر ایک جملہ اور میں نے کتابوں میں پڑھا، وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ بچوں کو ساتھ لے جاؤ، کہیں تمہیں وہاں جا کے کوئی یہ نہ کہے کہ حسین کو چھوڑ کے آ گئے ہو. اس تانے سے بچنے کے لیے بچوں کو بھی لے کے جا سکتے. اتنا زیادہ کریم آقا نے موقع دیا. عزاداروں، جب یہ موقع ملا ہے تو اس سے کیا جواب آیا؟ جواب یہ آیا جب چراغ دوبارہ کو جلا دیا تو اس وقت
کوئی بھی اپنی جگہ سے سرکا بھی نہیں تھا، ہلا بھی نہیں تھا، بلکہ کہا تھا مولا یہ جو موت آئے گی، پھر مولا نے ہر کسی کو بتایا تھا کہ تیری موت ایسی ہوگی، تیری شہادت ایسی ہوگی، یہ ظلم ہوگا، یہ ظلم ہوگا، نہ مال غنیمت ملے گا، نہ عیال بچیں گے، بیویوں کو قید کیا جائے گا۔ یہ سب بتانے کے بعد کہا مولا ایک دفعہ ہوگا، کہا ہاں ایک دفعہ، کہا اگر مولا 70 مرتبہ بھی آپ کے لیے ہو تو ہم اصحاب اس کو برداشت کرنے کے لیے اپنے لیے نعمت عظمیٰ سمجھیں گے، سب سے بڑی نعمت سمجھیں گے۔ عزیزانو، مولا کے اصحاب کا تھوڑا ذکر کر کے منزل پہ منزل آگے بڑھوں گا۔ حسین نے ان کی تعریف کی ہے، زینب نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ عزیزانو، پہلا ذکر کرنے جا رہا ہوں مسلم ابن اوسیہ کا، مسلم ابن اوسیہ کا۔ مسلم ابن اوسیہ کی حیات مبارک بہت زیادہ تھی، یہاں تک بوڑھے ہو گئے تھے کہ روایتوں میں لکھا ان کے بھوے بھی آنکھوں میں آ گئے تھے، بال سفید ہو چکے تھے، 80 سال کے قریب ان کی حیات تھی۔ تو جب حضرت نے مسلم ابن اوسیہ کو دیکھا تو اس وقت کہا مسلم تو بوڑھے ہو چکے ہو، کہا یا آقا میں نے آپ کے نانا کی بھی خدمت کی ہے، آپ کے بابا کی بھی خدمت کی ہے، آپ کی ماں زہرا کے گھرانے کی بھی خدمت کی ہے، میں نے جو ہے آپ کے بھیا حسن کی بھی خدمت کی ہے، میں اللہ سے زندگی مانگتا رہا ہوں کہ مجھے حسین کے لیے زندگی دے دینا۔ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، اب میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں آپ کی غلامی میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں۔ عزیزانو، مسلم ابن اوسیہ کا یہ عالم تھا۔ عزیزانو، دوسرا مقام عرض کرنے جا رہا ہوں جو زہیر ابن قین کا ہے۔ زہیر ابن قین، ایک ایک جملہ لیتے جائے، آگے بڑھتے جائیں، گریہ کرتے جائیں، کیونکہ یہ اصحاب پہ جو گریہ کرتا ہے امام خوش ہو سے کہتے ہیں کہ ہم پہ گریہ تو تم حق سمجھ کے کرتے ہو، لیکن ان پہ جو گریہ کرنا ہماری طرف عنایت سمجھ کے کرنا، ان کے گریہ۔ عزیزانو، دوسرا ذکر ہے زہیر ابن قین کا۔ زہیر کون تھے؟ وہ لوگ یہ کربلا میں لیٹ آئے تھے، دیر سے آئے تھے، لیکن ان کا مقام یہ ہے کہ یہ مولا جب ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے زہیر سامنے کھڑے تھے، سامنے سے تیر آ رہے تھے، زہیر اپنے بدن پہ تیروں کو روک رہے تھے۔ عزیزانو، جب زہیر کی شہادت ہو گئی، زہیر کی زوجہ کوفے میں رہتی تھی، اس نے غلام کو بلایا، غلام کو بلا کے کہا یہ کفن لے جاؤ، کربلا چلے جاؤ، زہیر کا لاشا پڑا ہوگا، حسین کو تو کوئی نہ کوئی کفن دے دے گا، وہ تو رسول کا بیٹا ہے، زہیر کو کفن دے دے رہا۔ عزیزانو، جب یہ غلام پہنچا کربلا میں، دیکھا کہ ایک زہیر نہیں 72 لاشیں بے گور و کفن ہے۔ عزیزانو، ایک دفعہ یہ واپس چلا گیا، جب واپس بھی آیا نا کوفے میں، وہاں جا کے واپس اس کو دیتا ہے اپنی آقا غازی کو، آقا کو جو اس کو دے کے کفن کہتا ہے کہ میں کربلا گیا تھا، میں نے دیکھا وہاں پہ زہیر کیا، وہاں تو 72 کے پاس کفن نہیں تھا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا زہیر کی کہ یہ کفن پھر حسین کو دے دیتے، جملہ سن لینا، کہا میں تلاش کرتا رہا، مجھے حسین کی لاش نہیں ملی، میں پہچان نہیں سکتا تھا کہ حسین کہاں پہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزانو، اگلی منزل ہے سعید بن عبداللہ کی۔ سعید بن عبداللہ ایک صحابی ہے مولا کے۔ ایک دفعہ سعید بن عبداللہ ایک طرف کھڑے تھے اور زہیر ایک طرف کھڑے تھے، دونوں تیر روک رہے تھے۔ جب 17 تیر سعید کے سینے میں لگے، کتابوں میں مقتل کی لکھا ہوا ہے، 17 تیر جب لگے اس وقت جان پرواز کرنے کے قریب تھی، کہا یا اللہ اس وقت
حسین کے سر کو اٹھایا، جملہ جو بولا ہے ہمارے آپ کے لیے، کہا مولا حل وفیت ہو، کیا میں نے وفا کی ہے آپ کے ساتھ؟ یہ 17 تیر لگے ہوئے ہیں، یہ کیا کمال کے یہ اولیاء اللہ تھے۔ کہا حل وفیت ہو، کیا میں نے وفا کی ہے؟ مولا نے کہا تم نے وفا کی ہے۔ کہا مولا پھر میرے تیر نہ نکالیے گا، میں قیامت کے دن فاطمہ الزہرا کے سامنے اسی حالت میں آؤں گا، میرے لیے ہوگا کہ میں حسین کو تیروں سے بچاتا رہوں گا۔ اللہ دارو اگلی منزل تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کرتا ہوں۔ اگلی منزل ہے کہ وہ جس کا حسین نے قتل روکا تھا، عباس آئے تھے، کہا تھا یہ کس کی ماں کا ذکر کر رہے ہو؟ تمہاری خودی سے زبان کو کھینچ لوں گا۔ تو حسین نے کہا تھا عباس یہ ہمارا ہے، ابھی صبر کا مقام ہے۔ 2 کام حسین نے کیے تھے حر کے لشکر کے ساتھ۔ ایک کام یہ کہ حر کے لشکر کو پانی پلایا تھا، حر کے لشکر کو پانی پلایا تھا، اور دوسرا یہ کہ حر کے ذہن میں فاطمہ الزہرا کے بارے میں تقدس کو اجاگر کیا تھا۔ یہ جملہ کہہ کے ثقلت کا کیا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اور حر نے جواب دیا تھا آپ نے تو میری ماں کا جو ہے نام لے لیا، لیکن میں بغیر وضو کے نام نہیں لے سکتا۔ یہی حسین نے بتانا تھا جس دن میں فاطمہ کا احترام موجود ہوگا وہ کبھی نہ کبھی ہدایت میں آ جائے گا۔ اللہ دارو اور شب عاشورہ ہے، ایک مرتبہ بستر پہ تڑپتے ہیں، بھائی پوچھتا ہے کہ حر کیا مسئلہ ہے، کیوں تڑپتے ہو؟ کہا کہ میں سو نہیں سکتا۔ کہا کیوں نہیں سو سکتے؟ کہا اٹھو میں تمہیں بتاؤں۔ اٹھے، خیام کی پچھلی طرف بھائی کے ساتھ آیا ہوں، آ کے کہا ذرا کان لگا کے صدائیں سنو۔ جب کان لگایا چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدا آ رہی تھی، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ انہوں نے کہا یہ آواز میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا رحمت اللہ العالمین کا بیٹا ہے حسین، حسین معاف کرنے والا ہے، چلو حسین سے معافی مانگ لیتے ہیں، بطول کا بیٹا معاف کر دے گا۔ اللہ دارو یہ تینوں، حر کا بیٹا، حر کا بھائی اور حر خود، اور بعض روایتوں میں خود حر کا غلام بھی موجود تھا، ساتھ لے کے یہ چلا۔ حالت یہ تھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، تلوار کو لٹکایا ہوا تھا، ایک مجرم کی صورت میں آ رہا تھا۔ جب حسین نے دور سے آتے ہوئے دیکھا نا، عباس سے کہا عباس اٹھو، میرے مہمان کا استقبال کرو۔ میں کہوں گا مولا امام زمانہ ہم بھی گناہگار ہیں، ہم نہیں کہتے استقبال کرے، لیکن ہمیں حر کی طرح حر بنا دے، ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے۔ اللہ دارو حر جب پہنچا ہے، سر جھکا ہوا ہے، جملہ بولتا ہے رحمت اللہ العالمین کے بیٹے، اے بطول کے بیٹے، گناہگار آیا ہے، کائنات کا سب سے بڑا گناہگار آیا ہے۔ حسین نے جلدی سے حر کے ہاتھ کھولے، پٹی کھولی، کہا تو تو میرا مہمان ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں حر ہے، آزاد ہے، لیکن یاد رکھنا میں غربت میں ہوں، تو میرا مہمان ہے، میرے پاس پانی موجود نہیں ہے جو تیرے سامنے پیش کر سکوں۔ کہا مجھے پانی نہیں چاہیے مولا، مجھے اجازت چاہیے، میں شرمندگی مٹانا چاہتا ہوں۔ اللہ
اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا، کہا حسین پہ قربان ہو جاؤ۔ بیٹے کو ضرب لگی، بیٹا جب گھوڑے سے گرا اپنے بابا کو پکارا، ایک مرتبہ ہر اٹھ کے چلنے لگے بیٹے کی لاش کی طرف، حسین نے ہر کو بٹھا دیا، کہا بوڑھے باپ جوان بیٹے کی لاش پہ نہیں جاتے، میں کہوں گا مولا علی اکبر کی لاش ہے، بیٹا ایڑیاں لگ رہا ہے، حسین کی داڑھی سفید ہو رہی ہے، اجرکم اللہ۔ عزادارو، ہر کی بھی شہادت ہو گئی، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک آخری مقام آپ تھک نہ جائے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، سانس لے لے آپ، اب اس مہمان کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ جب کربلا آئیے نا زینب تو دیکھتی تھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد سنتی تھی کہ تبل بجنے کی آواز آتی ہے، باجے بجنے کی آواز آتی ہے۔ بی بی فضا سے پوچھتی تھی کہ آواز کاہے کی ہے، بی بی جانتی تھی ہمارے تک پہنچانے کے لیے۔ کہا کہ یہ لشکر آ رہے ہیں۔ کہا کون سے لشکر آ رہے ہیں؟ کہا آقا زادی آپ کے بھائی کے قاتل جمع ہو رہے ہیں، مظلوم حسین کے قاتل جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ لشکر آتے گئے نا، ہجوم وبا ہو گیا۔ ایک دفعہ کہا فضا حسین کو بلاؤ، حسین کو بلایا، کہ حسین یہ سارے تجھے مارنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ کہا ہاں مجھے مارنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ کہا کوئی تیرا بھی ناصر ہے، کوئی تیرا بھی مددگار ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا حبیب ہے، کہا کوفے میں ہے۔ کہا حبیب کو خط لکھو۔ اللہ تعالیٰ حسین نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جملہ لکھا، حبیب میں زینب و کلثوم کو لے کے کربلا آ گیا ہوں، نرقیہ میں گر گیا ہوں، میری مدد کو آ جاؤ۔ عزادارو، یہ خط پہنچا، مستند روایاتوں میں ہے، خط پہنچا، حبیب بازار میں تھے، جب قاصد سے آن کے خط دیا، حبیب کو بتایا یہ حسین کا خط ہے۔ حبیب نے خط کو بوسہ دیا، اپنی آنکھوں میں لگایا، اپنے ماتھے میں لگایا، لگانے کے بعد فرصت کے ساتھ فوری خط پڑھا اور گریہ شروع کر دیا۔ گریہ کے بعد خود نے دیکھا کہ میں اپنی زوجہ کے ایمان کو دیکھوں کتنا بلند ایمان ہے۔ گھر چلے گئے، کہا جا کے یہ خط آیا ہے۔ کہا کس کا خط ہے؟ کہا رسول کے بیٹے کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی نے تڑپنا شروع کیا، کہتی آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ جلدی بتاؤ۔ کہا لکھا ہے میں زینب و کلثوم کو لے کے کربلا آ گیا ہوں، میری نصرت کو آؤ۔ حبیب چپ کر گئے۔ عزادارو، زوجہ نے تھوڑا سا انتظار کیا، ایک لمحہ، کہا حبیب اگر نہیں جانا چاہتے مجھے تلوار دے دو، مجھے گھوڑا دے دو، میں فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں کی حفاظت کرنے جاتی ہوں۔ میں کہوں گا واہ غربتا، یہ غربت کا عالم ہے کہ بیویوں کو تلوار نکالنی پڑ گئی۔ کہا زوجہ میں دیکھ رہا تھا تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے، میں جا رہا ہوں۔ اپنے غلام کو بلایا، غلام کو بلانے کے بعد عزادارو کہا کہ میرے گھوڑے کو کوفے کے باہر لے جاؤ، کیونکہ حالات بڑے سخت تھے، پہرے بڑے سخت تھے، کوئی کوفے سے نکل نہیں سکتا تھا۔ عزادارو کہا پہلے تم میرے گھوڑے کو لے جاؤ، کوفے کے باہر فلان جگہ پہ جا کے رک جانا، اور میں تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہنچ جاؤں گا، تجھ سے گھوڑا بھی وصول کروں گا اور میں کربلا روانہ ہو جاؤں گا۔ عزادارو، ایک مرتبہ جب یہ حبیب چلے گھر سے تو ایک راستے تنگ تھے، گلیاں بند کی ہوئی تھی، بازار بند کیے ہوئے تھے، پہرے بٹھائے ہوئے تھے۔ حبیب کو تھوڑی سی دیر لگ گئی پہنچنے میں۔ جب حبیب پہنچے نا تو کیا منظر دیکھا، راوی لکھتا ہے غلام نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کے کہا گھوڑا اگر
سوار ہوئے، ایک دفعہ کربلا پہنچے. جب کربلا پہنچے نا تو اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئی. زینب